سورۃ نساء آیت نمبر 145. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. یہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ ان کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے. جس طرح جنت کے بہت سے درجے ہیں، اس طرح جہنم کے بھی بہت سے درجات ہیں، اور منافقین یا ان سے دوستی رکھنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا، جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا، اور یہ کافروں کے عذاب سے بھی زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ کافر اپنے دین اور ایمان کے معاملے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جبکہ منافق کافر اور مسلمانوں دونوں کو دھوکے میں رکھ کر ان دونوں سے مفادات حاصل کرتا ہے یا حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. منافقین کی چند ظاہری علامات احادیث میں مذکور ہیں. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامات ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھے تو خیانت کرے. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 4 باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور ان میں سے کوئی ایک ہوگی تو اس میں نفاق کی خصلت ہوگی جب تک اسے چھوڑ نہ دے، اور وہ یہ ہیں: جب اس کے پاس امانت رکھے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، کوئی عہد کرے تو بے وفائی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے. تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح جنت کے درجات سب سے اونچا درجہ، سب سے افضل درجہ جنت الفردوس ہے، اسی طرح جہنم کے بھی درجات ہیں، سب سے نچلا درجہ اور اتنا ہی سخت اسفل سافلین منافقین کے لیے جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کیونکہ نفاق صریح کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نفاق میں تو انسان دوست بنا ہوتا ہے اور پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے. کافر تو سامنا دشمن ہے نا، کھلم کھلا انکار کرتا، اپنے مذہب پہ اڑا ہوا ہے، ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی. لیکن ایک منافق بظاہر آپ کا دوست ہوتا ہے اور آپ کے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے پھر اسفل سافلین ہے.